جانتے ہو مجھے اللہ سے کیوں محبت ہے، کیونکہ میں گناہگار ہوں اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تکتا۔ میں تھوڑا سا رو لو، تھوڑا سا صبر کر لو، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ میں جتنا بڑا گناہ کر لو وہ میری معافی پہ مجھے معاف بھی کر دیتا ہے، اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا بنایا۔ نہ تو تیری رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم ایسے پکارو گی وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ان دو معجزات سے بہت محبت ہے جو اس نے مریم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کو دے، اور دونوں دفعہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کا رب آپ کو بلا نہیں ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے میرے رحمان و رحیم رب، تو میرے دعا کو قبول کر، جو مجھے ناممکن نظر آتی ہے لیکن تیرے لیے تو سب ممکن ہے۔ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، تیرے خزانے وسیع ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ میرے رب، تو میرے دعا کو اس طرح قبول کر کے کہ میں حیران رہ جاؤں۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے۔ جس نے عمر بھر اپنی رب کے لیے اہتمام کیا ہو، دیکھے کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب ایسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کی کھلی ہوئی ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہو۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر شاکر بندہ ہاتھ پہ لا کر بیٹھا ہے، اس کی ہاتھ گرنے سے پہلے ایسی قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھے کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائیے اور دعا کی قبولیت کے معجزات دیکھیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمانوں کا نور ہے جو راتوں کی آخری آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جیسے میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں، کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے میں اس کے غم مٹا دوں۔ اللہ پاک آپ کی دل کے مراد کو پورا فرما دے۔ کچھ دروازے کچھ راہیں جب وہ ہم اور بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری بہتری کے لیے بند کی جاتے ہیں کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے۔ اللہ کو انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ یہ دنیا وہ ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حقیر قیمت پر بیچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دربدر کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کو کندھوں پر اٹھائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لہٰذا اس دنیا اور دنیا والوں سے امید مت وابستہ کرے۔ یقین رکھے اگر دنیا سے بے رغبت ہو گئی تو آپ کی آدھی سے زیادہ غم ختم ہو جائے گی۔ اکیلے رہنے سے، اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ زندگی میں اگر آزمائش نہ آئے تو اپنے میں چھپے ہوئے غیر اور غیروں میں چھپے ہوئے اپنے ہی دونوں چھپے رہتے ہیں۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو یا تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ وہ دل جن میں نفرت نہیں ہوتی، اللہ ان کی ہر مشکل خود آسان کر دیتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے خیر مانگتے ہیں رب ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صاف نیتوں والے کبھی تنہا نہیں رہتے، کیونکہ رب ان کا ہم سفر بن جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں آنے والے اس انسان کی قدر کرو جو تمہیں بنا مطلب کی عزت اور مشکل وقت میں مدد کرتی ہے، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والا کم اور تکلیف دینے والا زیادہ ہوتے ہیں۔ جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہ رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بعض رشتے ہمارے برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو، بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو۔ تم دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب بے باک کر دے گی۔ وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ زندگی کا سبق یہ ہے کہ ہر چیز فانی ہے، نہ غم ہمیشہ رہتا ہے نہ خوشی۔ انسان کی اصل پہچان اس کا اخلاق اور رویہ ہے۔ وقت گزر جاتا ہے مگر کی گئی اعمال ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، یہی اصل نیکی ہے۔ سکون تب ہی ملتا ہے جب دل صاف ہو اور نیت خالص ہو۔ لوگ کبھی پوری کہانی نہیں سناتے، بلکہ کہانی کا وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح اور باقی سب غلط نظر آ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال کر مجھے بہت تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جن کو میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہت عظیم ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھو جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہو۔ تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دے کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ جذباتی ہونا، جلد غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لینا اور جلد رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔